अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी। मेरा नाम है मुबशर मुगल। इस प्रोग्राम का मकसद आपको ज़िंदगी जीने के कुछ गुर सिखाना है। नाजरीन, आप बहुत सारे चोरों से वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, थीफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। बहुत सारे इस मुआशरे के अंदर चोर पाए जाते हैं और बहुत किस्में भी आपने सुनी होंगी। चोरी के भी बहुत सारे अंदाज होते हैं। जब हम बचपन में स्कूल कॉलेज आते हैं तो उस वक्त जनाब हमारी कभी कापी चोरी हो जाती थी, कभी पेंसिल चोरी हो जाती थी, कभी रेज़र चोरी हो जाता था। जूँ जूँ हम आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज के अंदर कभी कभी हमारी किताबें और नोट्स भी जनाब चोरी हो जाते थे। कभी कभी जब हम उससे बढ़ा जाते हैं पैसे चोरी हो जाते थे। कॉलेज के अंदर जब अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत कुछ चोरी हो जाता है। लाइफ में भी आप बहुत सारे न्यूज़ ऐसे सुनते होंगे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जहाँ पे लोग बड़े बड़े जनाब बैंक लूट लेते हैं, लोगों की चेनें खींच लेते हैं, सोना चोरी कर लेते हैं। लेकिन आज जिन चोरों का मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये 4 ऐसे चोर हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। लेकिन ये 4 चोर इतने ख़तरनाक हैं कि ये आपकी लाइफ में से बहुत कुछ छुपके से छीन लेते हैं, आपका चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन आपको एहसास तक नहीं होता, पता ही नहीं चलता। और जब वक्त गुजरता है तो आप एकदम से हैरान होते हो कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये 4 चोर, इनको आज मैंने बेनकाब करना है इस प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है जीलो ज़िंदगी, और आप यकीनन समझेंगे। ये 4 चोर मैं को खुद से नहीं बना रहा हूँ। ये 4 चोर जनाब, इन चारों चोरों का जिक्र दी वन थिंग बुक जिसका राइटर जो है वो गैरी किलर है, उसने लिखी हैं। और वो कहता है कि अगर ये 4 चोर हमारी लाइफ से निकल जाएं, या हम समझ लें कि ये 4 किस्म के चोर किस तरह हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं या हम गैर मामूली बंदा बन सकते हैं। इवन कभी कभी एवरेज लाइफ भी गुजारने के लिए इन 4 चोरों से हमें होशियार रहना पड़ता है। तो पहला चोर कौन सा है जी? पहला चोर है हमारी हाँ जी, बिल्कुल यस। जब आप किसी भी बंदे को या हर एक बंदे को हाँ बोल देते हो तो याद रखें, जब भी आप किसी को बोलेंगे यस, या इसको एक और जुमला कह सकते हैं इनएबिलिटी ऑफ सेइंग नो, यानी जब आप किसी को इनकार नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा चोर है। और कैसे चोर है आप देखें, जब आप अपना जनाब चुपके से काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, एम है, मकसद है, या जिस तरह वन थिंग है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एकदम से जनाब कोई बंदा आता है, अब उसका कोई अपना काम होता है, वो अपने मकसद के लिए आता है, वो हमारी जो है ज़रूरत के लिए नहीं आता या हमारी हेल्प के लिए नहीं आता। वो कहता है कि यार ये मेरा काम कर दो। अगर हमें इनकार करना नहीं आता तो फौरी तौर पे हम उसको हाँ बोल देंगे, यस बोल देंगे, और जो ही हमने उसको हाँ बोलनी है हमने अपना काम छोड़ देना है। फिर उसने कहना है जी आपने वादा किया था, आपने कमिटमेंट की थी, आपने मेरे साथ ज़बान दी थी, फिर जनाब आप पीछे नहीं रह पाओगे। और यूं क्या होगा, वो बंदा तो नहीं लेकिन आपकी कही हुई हाँ, आपकी कही हुई वो यस जो है आपके गले पड़ जाएगी, आपको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ एक बंदे को हाँ नहीं बोलते, जो बंदा भी आता है उसका दिल रखने के लिए हम जनाब हाँ बोल देते हैं। और होता हमारे साथ ये है कि हमारा अपना कीमती वक्त जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा जनाब वो चोरी करके ले जाती है, वो हमारी हाँ चोरी करके ले जाती है। इसका इल्ज़ाम आप उस बंदे को नहीं दे सकते, इसका इल्ज़ाम आपकी वो हाँ है उस पे जाता है जो आपने उसके साथ बोली बगैर सोचे समझे कि मैं जनाब अपना काम भी कर पाऊंगा या नहीं। तो यूं आपका वो कीमती वक्त चोरी हो जाएगा। तो आपने ये ज़रा सोच समझ के हाँ बोलनी है। पहली बात तो ये है कि आपने हाँ बोलनी ही नहीं है। अगर आप उसका दिल रखना चाहते हो तो इतना कह सकते हो कि चलें देखा जाएगा, कर लेंगे, लेकिन ना उसके साथ कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट करो, ना वादा करो। और स्पेशली प्रायोरिटी जो है वो अपने काम को दो, अपने पर्पस को दो, जो आप काम कर रहे हो। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो फिर वो वक्त आपका चोरी हो जाएगा, वो यस आपके गले पड़ जाएगी। तो ये पहला चोर है जिससे जनाब आपने बच के रहना है। और ये पहला चोर कौन सा है जी? आपकी अपनी हाँ। आपने हर एक को यस नहीं करना। आप इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको खुश नहीं कर सकते। इवन मैं तो कहूँगा कि अगर आप एक बंदे को भी पकड़ लो ना कि जनाब मैं इसको 100% खुशी दे पाऊँगा या कर पाऊँगा, तो आप नहीं कर सकते। और आपने ठेका भी नहीं उठाया हुआ कि जनाब आप लोगों को खुश करते फिरें या लोगों के काम करते रहें। आप अपने किए के जिम्मेदार हैं।
قیامت والے دن بھی آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے. آپ سے انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو آپ کے انڈر ہیں. اس لیے جب بھی آپ کسی کو ہاں بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں. پہلی بات ہے بولیں ہی نہیں, صاف منہ پہ انکار کر دیں, یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ اس بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نو نہیں بول سکتے, تو پھر اسے ٹال دیں, یعنی آگے پہ, کل پہ, پرسوں پہ ڈال دیں, لیکن اپنا کام پہلے کریں, اپنے کام کو پریورٹی دیں. دوسرا چور جو ہماری زندگی کا بہت بڑا چور ہے وہ ہے جناب بد نظمی, جس کو کہتے ہیں فیئر آف کیوس, ڈر اور خوف. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم جناب کوشش کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میں ایک ذکر کر رہا ہوں پچھلے 3-4 پروگرام سے, دی ون تھنگ, یعنی آپ نے ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, ایک زندگی کا آپ کا مقصد ہوگا اور اسی کی طرف جانا ہے. تو جب آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہو تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں وہ جناب گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں, اس میں پرابلم آنی شروع ہو جائے, یعنی بد نظمی پیدا ہو جائے گی, انتشار پھیل جائے گا, عجیب سی چیزیں آپ کے ارد گرد ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہاں پہ یہ چور کیسے ہوا؟ وہ بد نظمی, وہ انتشار, وہ افراتفری, وہ جناب آپ سے آپ کا قیمتی وقت چھین کے لے جائے گی. چونکہ آپ اس کام میں لگ جائیں گے کہ یار یہ چیز کیسے ہوگی, یہ کام کیسا ہوگا, اب یہ چیز مینج میں نے کرنی ہے, فلاں بھی کرنا ہے, فلاں بھی کرنا ہے, میرے ساتھ تو جناب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور یوں کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ جناب آپ اس افراتفری میں پھنس جاؤ گے اور آپ جناب پریشان ہو جاؤ گی. اس لیے آپ نے افراتفری جو ہے, یہ جو آپ کا کیوس ہے, ڈر ہے, فیئر ہے کہ جناب افراتفری ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, چونکہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس سے جتنا ڈریں گے, جتنا بھاگیں گے, وہ اتنا بڑا چور بن جائے گا اور اتنی زیادہ انرجی آپ کی ضائع کر دے گا, چونکہ آپ کا بہت سارا وقت اس چیز میں لگ جائے گا, سوچنے میں لگ جائے گا. آپ سوچتے رہیں گے کہ اب میں اس کا کیا حل کروں, اس کا کیا کروں. ایکسیپٹ کریں, جو چیز جیسے چاہ رہی ہے اس کو چلنے دیں, سلوشن ڈھونڈیں, سلوشن کی طرف جائیں, لیکن اس چور کو زیادہ اہمیت نہ دیں ورنہ آپ پچھتائیں گے. تیسرا بہت بڑا چور جس کو آپ نے جناب فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور جس کو حوالے اپنی زندگی کو نہیں کرنا ہے, وہ ہے جناب آپ کی بیڈ ہیلتھ, یعنی بری صحت. اب آپ خود سوچو, اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ کی مشینری میں, یعنی آپ کا جسم ایک مشینری ہے نا, اس میں ذرا سا نقص آ جاتا ہے, صرف اگر آپ کا جناب سر درد ہے یا ڈپریشن ہے, تو وہ بھی آپ کا قیمتی وقت آپ سے چوری کر کے لے جاتی ہے. آپ کی بری ہیلتھ, آپ میں انرجی کی کمی آپ کو اپنے گول اور ایم سے بہت پیچھے لے کے جاتی ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کنٹینیوسلی کام کرتے رہیں گے, رات دن جناب ہم ایک کریں گے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. جب آپ رات دن ایک کرو گے, ضرورت سے زیادہ کسی کو وقت دو گے, ضرورت سے زیادہ اپنے ایم کو وقت دو گے, صحیح ٹائم سے نہیں سو گے, اچھا کھانا نہیں کھاؤ گے یا ہیلتھی کھانا نہیں کھاؤ گے, ایکسرسائز نہیں کرو گے جتنی ضرورت ہے, تو پھر جناب آپ کی بیڈ ہیلتھ, آپ کی وہ بری صحت, جب آپ ہاسپٹل کے چکر لگائیں گے یا آپ گولیاں کھائیں گے, ڈاکٹر ڈھونڈیں گے, تو وہ ایک بہت بڑا چور ثابت ہوگی آپ کی سکسیس میں, آپ کے اس ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس کے اندر. سو آپ نے اپنی صحت کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے, اپنی صحت کو مینٹین رکھنا ہے, اپنی انرجی کو مینٹین رکھنا ہے. چونکہ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, تو پھر جناب آپ کا یہ چور اور یہ جو بری ہیلتھ ہے, یہ لائک کا بگ تھیف کام کرے گی, اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. اس لیے آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے, ٹائم کے ساتھ سونا ہے, ٹائم کے ساتھ کام کرنا ہے, ایکسرسائز جتنی ضرورت ہے اتنی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب ہیلدی کھانا کھانا ہے, احتیاط کرنی ہے, لیکن اپنی صحت کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے. اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جناب کہ آپ کی یہ مشین, جو جسم آپ کو دیا گیا یہ ہمیشہ ایک جیسا کام کرے گا. آپ کے پاس اگر گاڑی بھی ہے نا, تو اس کو ساتھ ساتھ تیل پانی آپ دیتے رہیں گے تو تب کام کرے گا. اسی طرح آپ کا جسم ہے, اور اس جسم کو ضرورت ہوتی ہے انرجی کی اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے. چوتھا اور آخری چور
وہ ہے جی آپ کا بیڈ انوائرمنٹ، آپ کا ماحول اگر اچھا نہ ہو، سپورٹیو نہ ہو، تو وہ آپ کا قیمتی وقت بھی چوری کر کے لے جائے گا اور آپ کی وہ کامیابی بھی وقت سے پہلے ہی آپ سے چھین کے لے جائے گا۔ ماحول بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ سے بہت کچھ چھین لیتا ہے اور بہت کچھ آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد سپورٹیو لوگوں کو رکھیں، ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے ایم اور گول میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، جو اگر آپ کی مدد نہیں کرتے تو کم از کم آپ کو روکیں بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیض جو ہے آتا ہے، اگر ایک سیب خراب ہو، اس کے ارد گرد آپ سیب رکھ دو گے تو رات بھر میں وہ سارے خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے وہ نشئی ہے، شرابی ہے، تو آپ بھی بہت حد تک اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گے۔ لیکن ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، کامیاب اور سکسیسفل بندہ ہے، تو اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم فیلئر کے پاس بیٹھیں گے تو لوگ فیلئر کی باتیں کریں گے، وہ ہزار بہانے ڈھونڈ لیں گے اور آپ بھی جناب اس کا شکار ہو جاؤ گے، اور آپ کی وہ کامیابی، آپ کی وہ جو محنت آپ اتنے عرصے سے کر رہے تھے، یہ انوائرمنٹ یعنی برا انوائرمنٹ، ایسے لوگوں کا انوائرمنٹ جہاں پہ فیلئر لوگ رہتے ہیں، وہ آپ سے یہ چیز چھین لیں گے اور یہ ایک بہت بڑا چور ثابت ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے 4 چور، میں اگین آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ پہلا چور آپ کی اپنی ہاں ہے، دوسرا چور افراتفری ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تیسرا چور جو ہے وہ آپ کی بری ہیلتھ، یہ بیڈ ہیلتھ ہے، چوتھا چور آپ کا برا انوائرمنٹ ہے، آپ کا برا ماحول ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چاروں چوروں کے بارے میں آپ جانیں گے، نہ صرف جانیں گے بلکہ اپنی لائف سے ان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے اور یہ ہمیشہ بے نقاب رہیں گے، آپ ان کو موقع نہیں دیں گے کہ یہ آپ کی چوری کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے مان۔